بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر علی احسن، نیورولوجسٹ، اور اپنے چینل نیورو اویئرنیس ود ڈاکٹر علی احسن پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، انسان اپنے چہرے سے متعلق بہت حساس واقع ہوا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اسے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جسے اس کے چہرے کے خد و خال متاثر ہوں، تو اس سے بڑھ کر شاید ہی کوئی اور پریشانی اس کے لیے ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ایسا مریض نفسیاتی مسائل کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ چہرے کو متاثر کرتی ہے۔ اس کا نام لقوہ یا بیلز پیلسی ہے۔ ہماری لقوہ کی یہ سیریز 4 ویڈیو پر مشتمل ہوگی، جس میں ہم نے نہایت آسان طریقے سے اس بیماری کے تمام پہلوؤں پر بات کی ہے، اور جہاں ضرورت ہوئی وہاں ہم نے تصاویر اور ویڈیوز کا سہارا بھی لیا ہے۔ ہماری یہ سیریز نہ صرف ایک عام انسان کے لیے فائدہ مند ہوگی، بلکہ ڈاکٹر حضرات بھی انشاءاللہ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نے کچھ سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے جس کا تعلق اس بیماری کے بنیاد سے ہے۔ مثلا لقوہ کیا ہے اور لقوہ کیسے ہوتا ہے، اس کو کیسے پہچانے جا سکتا ہے، یعنی اس کی علامات کیا ہیں، اور اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے۔ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب فالج اور لقوہ کیا ایک ہی چیز ہے؟ اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے جسم میں جتنی بھی حرکات ہوتی ہیں اس کو دماغ کنٹرول کرتا ہے، اور دماغ یہ کام نسوں کے ذریعے کرتا ہے جسے نروز کہتے ہیں۔ چہرے کی حرکات ہمارا دماغ فیشل نرو کی مدد سے کرتا ہے، اور اگر آپ میرے چہرے کی طرف دیکھیں تو ہماری جو فیشل نرو ہے وہ کیا کیا حرکات کرواتی ہے۔ یہ ہمیں اوپر اٹھانا، آنکھوں کا بند کرنا اور دانت دکھانا، یا جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا چہرہ حرکت کر رہا ہوتا ہے اور ہماری آنکھیں چھپک رہی ہوتی ہیں یا ہمیں اوپر اٹھ رہی ہوتی ہیں، تو یہ سارا کام دماغ ہماری فیشل نرو کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے۔ اور بیماری کے باعث جب اس فیشل نرو میں ورم یا سوزش، جس کو ہم انفلیمیشن کہتے ہیں، وہ آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے دماغ کے سگنلز چہرے کے پٹھوں تک نہیں پہنچ پاتے، اور اس کی وجہ سے اس طرف کا چہرہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جب چہرہ کمزور ہوتا ہے تو اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں۔ عموماً لقوہ ظاہر ہونے سے کچھ روز پہلے مریض محسوس کرتا ہے کہ اس کے کان کے آس پاس درد ہو رہا ہے، اور جب چہرے کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں تو اگر یہ والا حصہ کمزور ہے تو وہ بھویں اوپر نہیں اٹھا سکتا، آنکھ کے پٹھے کمزور ہیں تو وہ آنکھ کو بند کرنے میں دشواری محسوس کرتا ہے، اور کیونکہ آنکھ بند نہیں ہوتی تو اس میں سے مسلسل پانی بہتا رہتا ہے، اور جب وہ بات کرتا ہے یا مسکراتا ہے تو چہرہ اس کا دوسری طرف ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ فیشل نرو ہمارے ذائقے اور سننے کے عمل میں بھی کام کرتی ہے، اس لیے کچھ مریض ذائقے میں تبدیلی کی شکایت بھی کرتے ہیں، اور کچھ کو آوازیں تیز سنائی دیتی ہیں جس کو ہم ہائپر ایکیوسس کہتے ہیں۔ ناظرین، جس چیز کو ہم لقوہ یا بیلز پیلسی کہتے ہیں اس کا کوئی حتمی سبب نہیں معلوم، لیکن عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جس میں فیشل نرو کے اوپر سوزش یا ورم آ جاتا ہے۔ کچھ ایسے مریض ہیں جو کہ رسک پر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو لقوہ ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ کون کون سے مریض؟ ایک وہ مریض جن کو شوگر کی بیماری ہے، دوسرے جن کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، تیسرا وہ خواتین جو حمل یا پریگننسی سے ہوں، اور اس کے علاوہ درجہ حرارت میں اچانک تبدیلی کی وجہ سے بھی بعض اوقات لقوہ ہو سکتا ہے۔ یہی ریزن ہے کہ خصوصاً سردی کے موسم میں ہمارے پاس لقوہ کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، لقوہ جس چیز کو ہم کہتے ہیں یہ عموماً چہرے کے ایک حصے کو متاثر کرتا ہے، البتہ بہت کم مریضوں میں چہرے کے دونوں حصے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے مریضوں میں اگر ضرورت محسوس ہو تو ہم لیبارٹری ٹیسٹ کرواتے ہیں تاکہ وہ بیماریاں جو کہ چہرے کے دونوں حصوں کو متاثر کرتی ہیں ان کی تشخیص کی جائے۔ اچھا، تشخیص عموماً اس لقوہ یا بیلز پیلسی کی وہ کلینیکل ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مریض آیا، ڈاکٹر نے اس کے بارے میں پوچھا، اس کا معائنہ کیا، تو ایسے ہی تشخیص ہو جاتی جس کو ہم کلینیکل ڈائگنوسس کہتے ہیں۔ لیکن
بعض اوقات اگر ڈائگنوز کرنے میں مشکل پیش آئے تو پھر ہم ٹیسٹوں کا سہارا لے سکتے ہیں، لیکن ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اور اس میں اگر ہم کوئی ٹیسٹ کرتے بھی ہیں تو وہ دماغ کا ٹیسٹ جس کو ہم MRI برین کہتے ہیں وہ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی صرف اسی صورت میں اگر چہرے کے دونوں حصے متاثر ہوں یا ڈاکٹر کو خدشہ ہو کہ اس مریض کو لقوہ نہیں ہے، یہ فالج ہے۔ اس کے علاوہ اگر لقوہ بہت شدید ہو تو کچھ مریضوں میں نسوں کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کو NCS یا EMG کہا جاتا ہے، اور یہ بھی صرف تشخیص کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ عمومی طور پر بیماری کی شدت کیا ہے یہ چیز بتانے کے لیے مریض کو کہ کتنے عرصہ لگے گا اس کو لقوہ بہتر ہونے میں، اس کے لیے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ کچھ مریض آ کے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا لقوہ اور فالج ایک ہی چیز ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دو فرق کو سمجھ لیں۔ دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ فالج میں بھی چہرے کا ایک حصہ متاثر ہوتا ہے، لیکن عموماً فالج میں آنکھ کا نچلا حصہ متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مریض اپنی آنکھ بند کر سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لقوہ والا مریض اپنی آنکھ بند نہیں کر سکتا، اس کو آنکھوں کو چھپکنے میں دشواری ہوتی ہے، اور فالج والا مریض بھویں بھی اوپر اٹھا سکتا ہے، لقوے والا مریض یہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا اہم فرق جو فالج کے مریضوں میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرف اس کا چہرہ متاثر ہوا ہے اسی طرف اس کا ہاتھ یا پاؤں سن بھی ہو سکتا ہے اور کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ان دو فرق کی بنیاد پر آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھے یا میرے رشتہ دار کو جو پرابلم ہوا ہے وہ لقوہ ہے یا فالج ہے۔ ایک اور آخری چیز جو ہے عموماً مریض پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ہوا ہے کہ دوبارہ تو نہیں ہوگا؟ عموماً ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بہت ساری بیماریاں ہمارے پاس ایسی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مونوفیزک النس۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، تو لقوہ بھی انہی بیماریوں میں شمار ہوتی ہے جو کہ عموماً ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ مریضوں میں تقریباً 7 سے 10% مریضوں میں یہ دوبارہ یا تیسری بار بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ کا نیورولوجسٹ آپ کے ٹیسٹ کروا سکتا ہے تاکہ وہ یہ معلوم کر سکے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی بیماری ہے، اور اگر کوئی بیماری ہے تو پھر اس کا اگر علاج کیا جائے تو لقوہ بار بار ہونا بند ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں لقوہ کی بیماری کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔